بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اکبر لاشاری آپ کے یوٹیوب چینل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ سے آج محرم حرام کے مہینے کے سلسلے میں ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس کو لائک کریں گے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں گے، سبسکرائب بھی کریں گے اور کمنٹس ضرور دینا کہ آئندہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو سامعین، آج کے ویڈیو میں یہ ہم کوشش کریں گے کہ یزیدی دور اور اس دور میں پاکستان میں کیا فرق ہے۔ تو ناظرین، یزید کی دور میں جب یزید نے حکومت کرنا شروع کی تو اس کے دربار میں اس کے ہر جگہ پہ شراب، محفلیں، ناچ گانے، جوا، فراڈ، ہیرا پھیری، غریبوں کے حق کھانا اور ان کے ساتھ ناانصافیاں کرنا، جو امت رسول کو ماننے والے، زیادہ پیار کرنے والے تھے، اہل بیت کو ماننے والے تھے، ان کو بے تحاشا تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ اس طرح ہمارے پاکستان خدا داد ملک میں بھی جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا، اس نے نہ کوئی خون خرابہ کیا، اسٹرگل کی، قانون کی جنگ لڑی، جس سے پاکستان بنا اسلامی ملک کے نام سے کہ یہاں اسلامی حکومت ہوگی، اسلام کا بول بالا ہوگا، لوگ اسلام کی باتیں کریں گے، اسلام کی طرح ان کو انصاف ملے گا، اسلام کی طرح اٹھیں گے بیٹھیں گے۔ لیکن ایسا قائد اعظم کے جانے کے بعد جب دوسرے حکمراں آئے تو وہی دور شروع ہوا جو یزید کے دور میں تھا۔ شراب کے جو دکانیں تھیں، گھتے جن کو بولا جاتا ہے، ان کے لائسنس دیے گئے، شراب سر عام چلنے لگے، ہر علاقے میں مجرے ہونے لگے، ناچ گانے ہونے لگے، لوگوں کو انصاف کا نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، ہر طرف بے انصافی تھی۔ ہمارے جو منصف تھے وہ انہوں نے انصاف کرنا چھوڑ دیا، سب کچھ اپنے مفادات کے لیے سب کام کرنے لگے۔ جو حکمراں آتا تھا وہ اپنے مفاد کے لیے ان قاضیوں کو، جو یزید کے دور میں ان کو قاضی کہا جاتا تھا، وہ فتوائیں دیتے تھے اپنے بادشاہ کے لیے، ان کے مفادات کے لیے۔ اس طرح ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس طرح انصاف کے رکھوالے، جن کو قاضی تو نہیں جج بولا جاتا ہے، محترم جج صاحبان، میں ان کی کوئی دل آزاری یا توہین کرنے کی بات نہیں کر رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ 72 سالہ پاکستان کے دور میں جو انصاف غریبوں کو ملا وہ کس طرح ملتا تھا۔ جو حکمراں آتا تھا اپنے لیے سلیکٹ جج کرتا تھا، ان کے اپنے لیے اپنے حق میں ان سے فیصلے کرواتا تھا۔ مخالفوں کو دبانے کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کیے جاتے تھے، ان کو چور چکا ثابت کرنے کے لیے ان پہ اربیں روپے خرچ کیا جاتا تھا، غریبوں پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا جاتا تھا۔ غریبوں سے ووٹ لے کر ایوانوں میں پہنچ جاتے تھے، اس کے بعد مڑ کے پیچھے کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ ہمارے معزز جج صاحبان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے میرا واسطہ ہو، اس
جو جس سیاسی پارٹی سے اس کا واسطہ ہوتا ہے اس کے لیے اپنے فیصلے نادر کرتا ہے، اور غریبوں کے لیے کوئی انصاف نہیں ہوتا۔ اب تک پاکستان میں نہ تو کوئی اسلامی قانون رائج ہے، نہ کوئی نماز پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، نہ اتنا کوئی مسجدوں میں جانے کا شوق رکھتا ہے۔ سب کو ہر کوئی اپنے محفلیں سجا کے بیٹھا ہوا ہے۔ جج حضرات بھی اپنی محفلیں سجاتے رہتے ہیں ہمیشہ، لیکن کسی کو انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے۔ کوئی آصف زرداری کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے جج صاحبان، تو کوئی نواز شریف کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے، کوئی شہباز شریف کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے، تو کوئی وری عمران خان کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے، لیکن عوام کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہا ہے۔ آٹا مہنگا، کوئی جج ایکشن نہیں لے رہا ہے۔ چینی مہنگی، کوئی جج حضرات اس پہ ایکشن نہیں لے رہا ہے۔ غریب تڑف رہے ہیں، غریب مر رہے ہیں، غریب رل گئے، لیکن ان کے سننے کے لیے، ان کی آہ و بکا سننے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی ان کا والی وارث ہے۔ روز شام کو پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، فلاں یوں، فلاں وہ، فلاں یہ، صبح سے شام تک عدالتیں کھلتی ہیں۔ آج اس کی پیشی ہے، آج اس کی پیشی ہے، آج اس کی پیشی ہے۔ ہمارے ایک معزز ادارہ سپریم کورٹ میں 55,000 کیس ایسے پینڈنگ میں پڑے ہیں، غریبوں کے، بے تحاشا لوگ بے گناہ جیلوں میں پس رہے ہیں، ان کو نہ کوئی انصاف ملتا ہے، نہ کوئی ان کی تاریخ لگتی ہے۔ جو جج جس کی مرضی کا ہو، جس کو پسند کرتا ہے وہ اس کے پاس فوراً پہنچ جاتا ہے۔ میرا تو کیس بس صبح کو لگنا چاہیے، کیونکہ مجھے فلاں کورٹ سے سزا ملنے والی ہے، آپ فوراً مہربانی کریں۔ صبح کو میرے اس کے وکلا جا کے اس چیمبر میں ملتے ہیں، اور صبح کو وہ کیس لگ جاتا ہے، اسی کو اسٹے مل جاتا ہے، وہ ادھر ہی موجیں اڑاتا رہتا ہے۔ لیکن غریب کوئی جھوٹے مقدمے میں بھگت رہے ہیں، نہ ان کے کوئی وکلا کو چیمبر میں ملاقات کرتا ہے، نہ کوئی ان کو بلا کے ان کی داد رسی کرتا ہے۔ آج پاکستان کے تقریباً 20 سال سے یہ تماشا چل رہا ہے کہ غریبوں کو انصاف کا تو نام ہی نہیں، تصور بھی غریب نہ کرے کہ اس کو انصاف ملے گا۔ بہت سارے مر گئے لیکن اس کا کیس نہیں کھلا، مرنے کے بعد بہت ساروں کو بے گناہ قرار دیا گیا، لیکن وہ تو اس جہان میں تھا ہی نہیں۔ اب یہ مسئلہ عروج پر ہے، لیکن غریب بیچارہ دن بدن اب پریشانیوں میں روز کورٹ کچہریوں کے چکر لگا رہا ہے، تو اس کو کوئی انصاف نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی سیاسی پارٹی کی دل آزاری کروں یا اپنے جج حضرات کی توہین کروں، پر مقصد یہ ہے کہ میں انصاف کے مسئلے پہ کہ یزیدی دور میں اور اس دور میں فرق کیا ہے۔ میری نظر میں ہو سکتا ہے میرا تجزیہ غلط ہو، پر میں سمجھتا ہوں کہ یزید کے دور میں اور اس دور میں کوئی فرق نہیں۔ وہ اس دور کے یزید تھے، یہ یہاں اس دور کے یزید بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے جج حضرات کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے حق میں فیصلے دیتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں کی کرپشن کے کیس بالکل ثابت ہوتے ہیں، لیکن 1 روپیہ ڈھیلا ان سے وصول نہیں کیا جاتا۔ باہر کے ملک میں ملکیتیں بنا لیں، زرداری صاحب سے 1 روپیہ وصول نہیں کیا گیا، نواز شریف سے 1 روپیہ وصول نہیں کیا گیا، شہباز شریف سے 1 روپیہ وصول نہیں کیا گیا۔ عمران خان جو سر عام افواج پاکستان کو گالیاں دے رہا ہے، پاکستان کی نیست نابود کرنے کی سوچ رہا ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دی پاکستان کی، افواج پاکستان کی۔ دنیا میں دشمن ممالک بھی ایسا نہ کر سکے جو عمران خان نے کیا، لیکن ہمارے جج حضرات کو یہ نظر نہیں آیا کہ ہمارے دشمن ملک بھی یہ کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی محبت میں، ان کے پیار میں، ان کے سیاسی وابستگی میں، ان کے چندہ وغیرہ دینے کے سلسلے میں یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان کو کچھ بھی نہ ہو،
ان کو نہ کوئی سزا ہو. ابھی تک کوئی سو موٹو ایکشن نہیں ہوا کہ پاکستان کی افواج پاکستان پہ حملے کیوں کیے گئے، ان کی تنصیبات کو کیوں تباہ برباد کیا گیا. کچھ بھی نہیں. سب کو اپنی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کو کسی کو کدھر کھینچ رہا ہے. بہت ساری چوریاں کی. القادر کیس اور توشہ خانہ کیس جو کھلم اوپن کیس ہے، جس میں کوئی زیادہ بحث بازی کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ایک کورٹ فیصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے، دوسرا کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں کہ برائے مہربانی اس کو روکیں، فوراً اس کو اسٹے مل جاتا ہے. تو سامعین، یہی چکر، یہی سلسلہ یزیدی دور میں بھی ہوتا تھا. کسی کو انصاف نہیں ملتا تھا. جو انصاف کے لیے پہنچتا تھا ان کی تذلیل کی جاتی تھی، ان کے مذاق اڑائے جاتے تھے، ان کو قتل کیا جاتا تھا. جس طرح نواز رسول اسلام کی باتیں کی، نبی کے دین کی باتیں کی، اللہ کے نام کی باتیں کی، اللہ کا دین کے کو بول بالا کرنے کے لیے باتیں کی، لیکن یزید کو گوارا نہیں ہوا. حالانکہ وہ مسلمان تھے. ہمارے ملک میں جو انصاف دینے والے سب مسلمان ہیں. یزید کے دور میں جو قاضی تھے وہ بھی مسلمان تھے. ہمارے دور میں جو قاضی ہیں وہ مسلمان ہیں. لیکن غریبوں کو نہ اس دور میں انصاف ملا، نہ اس دور میں انصاف مل رہا ہے. تو یہ سامعین، بحث پوری زندگی چلتی رہے گی. میں یہ آخر میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ واقعی میں نے صحیح تجزیہ کیا ہے کہ نہیں، کہ یزید کے دور اس دور میں فرق ہے یا نہیں ہے. مجھے امید ہے آپ اس پہ کمنٹس ضرور دیں گے. اللہ سب کا حامی اور ناصر ہو. خدا حافظ.